اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر الدنیا والآخرہ مع العلم وشر الدنیا والآخرہ مع الجہل۔ طلاب عزیز، حسب سابق ہم اپنے درس کی ابتدا معصومین کے کلام سے اس لیے کر رہے ہیں تاکہ کم از کم روزانہ اپنے درس سے قبل ایک جملہ معصوم کا ذہن نشین ہو سکے اور ہماری زندگی درست اور بہتر ہو سکے۔ آج ہم نے جس حدیث کو منتخب کیا ہے وہ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں خیر الدنیا والآخرہ مع العلم۔ اگر دنیا اور آخرت دونوں کا خیر اور بہتری چاہتے ہو تو وہ خیر علم کے ساتھ ہے۔ علم اگر ساتھ میں ہے دنیا کے تو دنیا میں بہتری ہے، علم اگر آخرت میں ساتھ میں ہے تو آخرت میں بہتری ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ دنیا اور آخرت میں خیر چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں۔ اس کے برعکس فوراً فرمایا وَشَرُّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مَعَ الْجَهْلِ۔ دنیا اور آخرت کا شر، بری چیزیں جتنی بھی ہیں وہ سب جہالت کے ساتھ ہیں۔ اب اگر آپ دنیا اور آخرت دونوں میں خیر چاہتے ہیں تو علم سے وابستگی ضروری ہے، اور اگر نہیں چاہتے، اور کون چاہتا ہوگا کہ وہ دنیا اور آخرت میں بدنام رہے، ناکام رہے اور شر کے ساتھ میں رہے؟ فرماتے اگر چاہتے ہو تو جہالت کے ساتھ شر دنیا بھی ملتا ہے، شر آخرت بھی ملتا ہے۔ حدیث کو پروردگار سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آئیے کتاب اسکرین کے اوپر موجود ہے، ملاحظہ فرمائیں، دقت کریں۔ طلاب عزیز، ہماری گفتگو آپ کی خدمت اقدس میں ادلہ تشریع اسلامی سے متعلق ہو رہی تھی، اور ہم نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ شریعت اسلامی کے ثبوت کے لیے دو قسم کی دلیلیں پیش کی جاتی ہیں۔ کچھ دلیل کا نام دلیل اجتہادی ہے، کچھ ادلہ کا نام اور کچھ دلائل کا نام ادلہ فقہائیہ ہے۔ ادلہ اجتہادیہ بھی چار ہیں اور ادلہ فقہائیہ بھی چار ہیں۔ پھر اس کے بعد میں آپ کی خدمت اقدس میں ہم نے عرض کیا کہ ہم ہر ایک سے متعلق تفصیل سے خدمت میں پیش کریں گے۔ ہم نے ادلہ اجتہادیہ سے متعلق گفتگو شروع کی، اور اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم نے آپ کی خدمت اقدس میں کتاب خدا سے متعلق گفتگو کو پیش کیا، اور یہ پیش کیا کہ کتاب خدا سے مراد کیا ہے، اور اس کی آپ کی خدمت اقدس میں تعریف پیش کی کہ کتاب خدا کسے کہتے ہیں، کتاب خدا کا مطلب کیا ہے۔ اب گفتگو کو آگے پیش کرتے ہوئے حجیت ہو، قرآن کریم کی حجیت، ہم قرآن کریم کی حجیت کو کیسے ثابت کریں گے، اس چیز کو ہم پیش کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن کریم کی حجیت کیسے سامنے آئے گی، آخر اس کو ہم حجت کیسے مانیں، کیا طریقہ کار ہے، اس کو ہم پیش کر رہے ہیں۔ لا خلاف بین المسلمین، مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، آپس میں کسی قسم میں کوئی اختلاف نہیں ہے، فی ان القرآن حجہ، اس سلسلے میں کہ قرآن کریم حجت ہے۔ اس سلسلے میں قرآن کریم کے حجت ہونے میں مسلمانوں کے تمام فرقوں میں کوئی اختلاف نہیں۔ جتنے بھی فرقہ اسلامیہ ہیں، شیعہ ہوں، سنی ہوں، سنیوں کے اندر بھی جناب معتزلی ہوں، کہ اشاعرہ ہوں، یا فقہی اعتبار سے اگر آگے بڑھیں چاہے مالکی ہوں، چاہے حنبلی ہوں، چاہے حنفی ہوں، چاہے کوئی بھی فرقہ ہو، شیعہ جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ اس بات پہ اتحاد ہے، سب لوگوں کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جناب یہ قرآن کریم حجت ہے۔ کس پہ حجت ہے؟ علی کل مسلم و مسلمہ، جتنے بھی مسلمان مرد ہیں ان کے اوپر بھی حجت ہے، جتنی مسلمان عورتیں ہیں ان کے اوپر بھی حجت ہے۔ والدلیل علی ذالک یتألف من مقدمتین، اور اس سلسلے میں دلیل پیش کی جاتی ہے وہ دو مقدمے سے مل کے بنتی ہے۔ تنہیان، جو دونوں مقدمے منتہی ہوتے ہیں، جن دونوں مقدمے کی انتہا کس بات پہ ہوتی ہے؟ الی القطع، اس یقین کے اوپر، اس قطع کے اوپر، بصدورہ من اللہ تعالی، یہ یقین کہ قرآن کریم
اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صادر ہوا ہے. یعنی کہ یہ جو سامنے ہمارے آیا ہے یہ در حقیقت اللہ وحدہ لا شریک پروردگار نے ہی ارسال فرمایا ہے، یہ اس نے ہی نازل فرمایا ہے، یہ کلام اسی نے صادر فرمایا ہے. چونکہ اس یقین کے اوپر ہماری گفتگو منتہی ہوتی ہے، لہٰذا یہ یقین ہمیں اس طرف لے کے جاتا ہے کہ قرآن کی حجیت جو ہے ہمارے نزدیک ثابت ہے. من اللہ تعالی المستلزم لحجیت، جو یقین لازمہ پیش کرتا ہے اس کی حجیت کا، یعنی جس قطع کا اور جس یقین کا لازمہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی حجیت کو تسلیم کرتے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے جناب علی وہ دونوں مقدمے کیا ہیں؟ وہ دونوں مقدمے کون کون سے ہیں؟ تو اب فرماتے ہیں وہما، وہ دونوں مقدمے یہ دونوں مقدمے ہیں. کون کون سے مقدمے؟ الاول، پہلا مقدمہ القطع بصدورہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلی منزل کے اوپر یہ یقین کہ یہ قرآن کریم حضور سرور کائنات کے ذریعے سے صادر ہوا ہے. توجہ کیجیے گا یہ دونوں مقدمے کی طرف. یہ یقین کہ یہ قرآن کریم حضور سرور کائنات نہیں پیش کیا ہے، لثبوت ذلک بالنقل المتواتر، اس پہلے مقدمے کے اوپر تواتر کے ساتھ میں نقل کرنا ثبوت بنتا ہے. اس یقین کا ثابت کرنے کی دلیل کیا ہے؟ اس یقین کو کیسے ثابت کریں گے آپ؟ تو کریں گے بالنقل متواتر، نقل متواتر کے ساتھ میں، تواتر کے ساتھ. آج تک سب لوگوں نے اسی طرح نقل کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ جہاں مختلف لوگ لگاتار کسی بات کو نقل کرتے چلے آ رہے ہوں اور بغیر کسی کمی بیشی کے نقل کر رہے ہوں تو وہاں تواتر ثابت ہوتا ہے. 14 صدیاں گزر گئیں اور 14 صدیوں میں تمام ہی علماء کا یک لفظ، یک اسلوب، یہ کہنا کہ قرآن کریم حضور سرور کائنات نے پیش کیا ہے، تواتر ثابت ہوتا ہے. من قبل المسلمین، مسلمانوں کی طرف سے تواتر سے نقل کیا گیا. جیلن بعد جیلن، ایک گروہ کے بعد دوسرا گروہ، دوسرے کے بعد تیسرا گروہ، تیسرے کے بعد چوتھا گروہ، لگاتار تسلسل کے ساتھ میں مسلمانوں کا اس طرح نقل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حضور سرور کائنات کی طرف صادر ہوا ہے. یہ پہلا مقدمہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ثابت ہوا. الثانی، دوسری منزل ثبوت نسبتہ الی اللہ تعالی، اس بات کا بھی ثبوت ہے، یہ دوسرا مقدمہ ہے کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف دی گئی ہے. یہ قرآن کریم جو ہمارے پاس موجود ہے یہ کس کی طرف سے آیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے آیا. کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے. کس نے پیش کیا ہے؟ اللہ نے پیش کیا ہے. کس نے قانون بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے. غور کیجیے گا. تو اس کی نسبت پورے قرآن کی بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک ان تمام الفاظ کی نسبت کس کی طرف ہے؟ کہ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. کیسے نسبت دی گئی ہے؟ لِإِعْجَازِ ہی، اس کے معجزے کی بنیاد پر، اس کی اعجاز کی بنیاد پر کہ لوگ اس جیسا پیش کرنے سے عاجز ہیں. بے اسلوب ہی و معانی، نہ اس جیسا اسلوب کسی کلام میں موجود ہے، نہ اس کے جیسے معانی کسی الفاظ میں موجود ہے. تو الفاظ کی نسبت سے بھی دیکھیں گے آپ تو معلوم ہوگا. غور کیجیے گا. معانی کے اعتبار سے بھی دیکھیں گے تب بھی معلوم ہوگا. وہ تحدی ہے بلغاء عصرہ، اور پھر اس کی تحدی، اس کا چیلنج کس کو؟ اپنے اپنے زمانے کے جتنے بھی بلغاء ہیں، بلیغ افراد، بلاغت رکھنے والے افراد، ان سب کو قرآن کا چیلنج آج بھی ہے. ہمت ہو تو ہم جیسا ایک بنا کے تو لے کے آؤ. پورے قرآن تو کجا ایک سورت تک کو بنائے کوئی نہ لا سکا، اس کا بھی ہے کہ لے کے آئیے. وہ عجزہم ان مجارات، آج تک لوگ مجارات قرآن سے عاجز ہو گئے ہیں، اس کے جیسا کوئی بنا کے نہیں لا سکتا. وہ ثبوت صدق ہی فی اخبار ہی عن المغیبات، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے قرآن کریم کی سچائی کے بارے میں سب سے بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ قرآن کریم نے غیب کی جو خبریں بتائی ہیں وہ سب کی سب سچ ہیں. کوئی ایک بھی خبر ایسی نہیں ہے جو قرآن نے پیش کی ہو اور وہ جھوٹی نکلی ہو. تو یہ دونوں مقدمے ثابت کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے صادر ہوا ہے، اور اللہ کی طرف صادر ہونا اس کا لازمہ یہ ہے کہ یہ حجت ہے.
بات واضح ہو گئی؟ اب فرماتے ہیں آیات التشریع فی القرآن، جب قرآن کریم میں شریعت سے متعلق ہم آیتوں کو دیکھتے ہیں، احکام سے متعلق آیت دیکھتے ہیں، تو اس کے متعلق فرماتے ہیں فی القرآن الکریم حوالی 500 آیہ، قرآن کریم میں تقریباً 500 آیتیں موجود ہیں۔ کون سی 500 آیتیں؟ ایسی 500 آیت ترتبط باحکام التشریع الاسلامی، جس کا خاص ربط شریعت اسلامی کے احکام سے ہے۔ یوں تو قرآن کریم میں 6000 کچھ آیتیں ہیں، اور جو شہرت بات رکھتی ہے وہ یہ کہ 6666 آیتیں ہیں۔ یہ شہرت رکھتی ہے، اگرچہ 6200 کچھ یا 300 کچھ آیتوں کو شمار مختلف علماء نے اکثر طور پہ کیا ہے، لیکن بہرحال ان 6000 کچھ آیتوں میں سے 500 آیتیں وہ ہیں جن کا تعلق خالصتاً احکام شریعت اسلامی سے ہے۔ وتشکل هذه الآیات الشریفہ قسما من نصوص التشریع الاسلامی، اور جب ان آیتوں کو ہم 500 آیتوں کو جمع کرتے ہیں تو یہ 500 کی 500 آیتیں ایک شکل پیدا کرتی ہیں، شریعت اسلامی کی نصوص کو سامنے لاتی ہیں ہمارے سامنے، یعنی کہ ان کی جمع کرنے کے بعد شریعت اسلامی کی نصوص کی خاص شکل سامنے آتی ہے۔ وہ تو سما بآیات الاحکام، ان تمام آیتوں کو جو قرآن مجید کی اندر 500 کی شکل میں لگ بھگ موجود ہیں، وہ مکمل طور پہ آیات احکام کہلاتی ہیں۔ یعنی ان آیتوں کو ہم آیات احکام، چونکہ حکم سے متعلق ہیں، یعنی ان تمام چیزوں کو ہم آیات احکام کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب قرآن کریم حجت ہے 2 وجوہات کی بنیاد پر، جن دونوں مقدموں کو ہم نے پیش کر دیا گیا، اور اس قرآن مجید میں تقریباً 500 آیتیں وہ ہیں کہ جو اپنے اندر شریعت اسلامی کے احکام کو سموئے ہوئے ہیں، جن آیتوں کو آیات احکام کہا جاتا ہے۔ آج کی حد تک گفتگو یہیں تک، انشاءاللہ العزیز باقی اور گفتگو انشاءاللہ سنت پیغمبر، یہ سنت معصوم سے متعلق گفتگو اپنی خدمت اقدس میں کل پیش کی جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔